بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم ومن أظلم ممن منع مساجد اللہ واو بمانا اور من وہ شخص اظلم زیادہ ظلم کرنے والا ممن اس شخص سے منع روکتا ہے مساجد اللہ سجدہ کرنے کی جگہ مساجد کہتے ہیں مراد اللہ کے گھر ان یذکرا ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا وسعا واو میں نے اور سعا کا معنی ہے کوشش کرتا ہے فی میں نے میں خرابیہا خراب کہتے ہیں ویران برباد کرنے اولئکا یہی لوگ ما کان لہم ما نافیہ نہیں ہے کانا لہم ان کے لیے مناسب ان یہ کہ یدخلوہا داخل ہو اس کے اندر الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم واسطے ان کے فی میں الدنیا دنیا خزیٌ رسوائی ہے والہم واو میں نے اور لہم واسطے ان کے فی میں الآخرہ آخرت کے اندر عذاب عظیم بہت بڑا دیکھیے بنا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ممن منع مساجد اللہ جو شخص روکتا ہے اللہ کے گھروں سے ان یذکر فیہا یہ کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے اس کا اسمہ اس کے نام کا وسعی فی خرابیہا اور کوشش کرتا ہے اس کے ویران کرنے کی اولئکا یہی لوگ ہیں ما کان لہم نہیں ہے مناسب ان کے لیے ان یدخلوہا کہ اس مسجد کے اندر داخل ہو الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی زندگی کے اندر عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے یہاں سے اللہ کریم نے تیسرا شکوہ پیش کیا اور پھر اس کا جواب دیا یہودی اور عیسائی آپس میں یہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے تو یہودیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے اندر اسرائیل عیسائی جو لوگ تھے نصارہ جو لوگ تھے انہوں نے بخت نصر ایک بادشاہ گزرا اس کا ساتھ دیا ساتھ دینے کی وجہ سے یہودیوں کے بچوں کو قید کیا عورتوں کو لونڈیاں بنایا بڑوں کو قتل کر دیا حتیٰ کہ تورات کو جلایا گیا اور بیت المقدس کے اندر جا کر گندگی ڈالی
اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شان نزول کچھ بھی ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے سائے میں نماز ادا کرنے لگے تو ان ظالم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر کیا ڈالی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ پیش آیا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بیت اللہ کے سائے کے اندر اللہ کی توحید کے ترانے گانے لگے اور اللہ کا تذکرہ کرنے لگے تو اللہ کریم نے یہ آیات اتاری۔ اور تیسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، 1400 صحابہ بھی ساتھ۔ جب حدیبیہ مقام پہ پہنچتے ہیں تو مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کے صحابہ آ رہے ہیں، تو حدیبیہ مقام پہ آ کر روک دیا اور وہاں شرطیں طے کرنے لگے کہ تم اس سال عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، اس سال عمرہ کرنے اور اگلے سال آؤ گے تو ہتھیار نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ تو جب انہوں نے اللہ کے گھر سے روکا تو اللہ نے یہ آیات اتار۔ اور چوتھے نمبر کے اندر یہ ہے کہ اس کا حکم عام ہے۔ جس اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے روکا جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنے سے روکا جائے، تو وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا، کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے۔ اور ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ کھولیے ذرا 14واں پارہ، 14واں پارہ شروع درمیان میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، 6 لائنیں چھوڑ دیجئے، 237۔ جی دیکھیے، فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک نحن ہم ہیں، نزلنا نازل کرنے والے، الذکر ذکر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی ہے اس کی حفاظت۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ واپس آ جائے کہ حوالہ ہی کا۔ تو خیر کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو بندہ روکتا ہو اللہ کے گھروں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا، کہ اس کے اندر قرآن بیان کرنے سے، اسمہ، اور اس کا نام بیان کرنے سے مراد اس کی توحید وحدانیت، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی بربادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب جو بندہ سنت چھوڑ کر بدعات کو ترویج دے اللہ کے گھروں کے اندر، تو یہ مسجدوں کو ویران کرنے کا مقام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کیوں ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔
قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد حدیث رسول اللہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ اب جو بندہ اللہ کے قرآن سے منع کرتا ہے، پیغمبر کے فرمان سے منع کرتا ہے، تو یہ مسجد کی کیا ہوگی؟ ویرانی، یہ بے رونقی ہوگی۔ رونق تب ہی آئے گی جب اللہ کا قرآن اس میں کیا ہوگا؟ پڑھا جائے گا۔ سورۃ توبہ کھولی 10واں پارہ، یہ نیچے آخر کے اندر ما کان للمشرک 171 171۔ جی دیکھیے، ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے جائز، ان یأمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کرے اللہ کے گھروں کو۔ مشرکوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ تو مزار آباد کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر آباد۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہوئے اپنے اوپر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع برباد کر دیے گئے۔ وفی النار ہم خالدون، کیوں نہیں یہ آباد کر سکتے؟ اس لیے پہلی وجہ ان کے اعمال ضائع، دوسری وجہ وفی النار ہم خالدون، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کے آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے گھروں کو متولی کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ شرط ہونی چاہیے، کون؟ من آمن باللہ، اللہ کی توحید کے اوپر وہ ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دل کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہ ہو۔ یہ صفتیں اگر اس بندے کے اندر آئے تو وہ اللہ کے گھر کا متولی بن سکتا ہے، اگر اس کے اندر یہ صفتیں نہ آئے تو وہ اللہ کے گھر کا متولی نہیں بن سکتا۔ بھئی ایک تو اللہ کی توحید پہ ایمان، اور پھر اللہ کے پیغمبر کے اوپر بھی ایمان، آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ میں ایک دفعہ بحث کر چکا ہوں کہ شروع کے اندر اللہ کا ذکر اور آخرت کے اندر آخرت کا ذکر کر کے درمیان میں سب چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ لہذا اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، پیغمبر کی رسالت کو ماننے والا ہو، جی والیوم الآخر، اور آخرت کو بھی ماننے والا ہو، اور نماز کی بھی پابندی کرنے والا ہو، خود نماز نہ پڑھنے والا ہو، خود توحید کو نہ ماننے والا ہو، کسی کو وہ کیا توحید بیان کرنے دے گا؟ وہ کسی کو کیا کہے گا نماز پڑھو؟ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو اگر اللہ نے اس کو مان دیا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والا۔ اگر مسجد کا متولی کسی سے ڈرنے والا ہو تو وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہوگا کہ وہ میرے اوپر کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ لیکن جب اس کی جرت یہ ہوگی کہ جو بھی کچھ کرتا ہے کرتا رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، فَأَسَىٰ امید اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا تم نے بنا لیا سقایت الحاج، حاجیوں کو ستو گھول کر پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا۔ فرمایا حاجیوں کو ستو گھول کر پلانا اس دور کے اندر کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور بیت اللہ کو صاف بھی کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام ادھر کمن آمن باللہ، ایک بندہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آئے اور آخرت کے دل کے اوپر ایمان لے آئے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے والا ہو، لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں اس کے برابر ہو سکتا
یعنی نیکیوں کے کام جتنے بھی وہ کرنے والا ہو لیکن ایمان والے بندے کے مقابلے میں وہ آ سکتا نہیں۔ آگے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں۔ واپس آؤ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں اور اللہ کے گھروں کو اجاڑنے والے کون ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس بھئی جو بھی آ جائے وہ چل جائے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اولئک ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں ہے ان یدخلوها کہ اس کے اندر داخل ہوں الا خائفین، مگر مسجدوں کے اندر آئے تو ڈرتے ہوئے آئے، تکبر اور غرور سے اللہ کے گھروں میں آنے کی اجازت نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، جو بندے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اس کی ویران کرنے والے ہیں، ان کے لیے فرمایا دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں کہیں بھی تم منہ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس پاؤ گے اللہ کی ذات کو۔ وجہ کہتے ہیں چہرہ، اور اس کا کل میں کر چکا ہوں، اس سے مراد ذات ہے۔ کیا؟ جیسے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین کے اوپر ہر چلنے والا فنا ہو جائے گا، لیکن بچنے والی ذات وجہ ربک، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چہرہ بچے گا؟ نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات بچے گی، باقی ہر ایک۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ مجسم ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی جسم، اللہ کی کوئی جہت نہیں۔ خیر جی، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی وسیع علم والا ہے۔ اچھا، یہاں یہ آخر کے اندر جو آیت، پچھلی آیت تو میں نے سمجھا دی ہے، دوسری آیت جو ہے اس کے اندر دو چند مسائل ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سفری نماز کے لیے، کیا ہے؟ سفری نماز کے لیے۔ سفری نماز کے اندر پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، گدھے ہوا کرتے تھے، تو اس کے اوپر بیٹھ کر نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز ادا کرنی شروع کر دیتے۔ اب گھوڑا چلتے چلتے ادھر سے ادھر رخ کر جاتا تو وہ تو قبلہ سمت رہتا نہیں، تو لہذا پھر نماز تو اس کی نہ ہوئی۔ لہذا اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جدھر بھی منہ کر کے پڑھو گے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تحری کر کے کوشش کر، کہیں دھند کا علاقہ تھا، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دھند پڑی ہوئی تھی، نہیں پتہ چلا کہ کدھر منہ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ کا رخ تو ادھر ہے، تو ہم نے ادھر پڑھی ہے۔ اللہ نے یہ آیات اتار دی، اللہ نے فرمایا تم نے جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہے تمہاری نماز قبول ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحری کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کر کے تم ایک سمت متعین کر، جی تم جب سمت متعین کر لو گے تو تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ تو میں قبلے کی طرف منہ نہیں کی، میں نے تو الٹ منہ کیا ہے، تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ لہذا دوسری چیز، ریل گاڑی کا سفر ہے، اب ریل گاڑی کے اندر بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، ریل گاڑی میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے تو نیچے پڑھ سکتے ہو، چاہے تو سیٹ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اب یہ ہے کہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قبلہ سمت کس طرف ہے۔ ایک دفعہ تمہیں اس طرف منہ کرنا ضروری ہے، گو بعد میں گاڑی جس طرف بھی پھر جائے، لیکن فرمایا کہ نماز اس کی ہو جائے۔ تو خیر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ جب یہ آیت اتری نا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو
میری عبادت کرو، اور جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں میں ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب کیسے ہم کس سمت کی طرف منہ کریں؟ تو اللہ نے یہ آیات اتار دی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب اس سے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع کے اندر انشاءاللہ آئے گا، وہاں سے تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن یہاں سے یہ مراد ہے کہ بھئی سفری نماز ہو، سفر کے اندر ہو، یا کہیں بھول سے بندہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے۔ تو خیر ایک دفعہ ترجمہ سن لیجیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے روکنے والا ہو، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ اس کے اندر اس کا ذکر کیا جائے اس کے نام کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کو ویران کرنے کی، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ داخل ہو اس کے اندر، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اور ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں تم پھر جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اللہ کی ذات کو پالو گے، إِلَّا اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرے۔